الحمدللہ رب العلا والصلاة والسلام علی رسولہ الہدی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی ہماری گفتگو جہیز پر زکوٰۃ کے حوالے سے ہے، یعنی وہ سامان کہ جو لڑکی کو شادی سے پہلے یا رخصتی کے ساتھ ہی اس کو دیا جاتا ہے، اس سامان کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی یا نہیں۔ مسئلہ تھوڑا سا اہم ہے، اس کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا کہ وہ سامان کے جو جہیز کے لیے تیار کیا جاتا ہے، والدین نے اس سامان کو تیار کرنے کے لیے 1 سال لگایا یا 10 سال لگائے، اور اس سامان کی مالیت، اس کی قیمت اگرچہ کتنی کیوں نہ ہو، نصاب کو پہنچے یا نصاب سے بڑھ کر ہو، چاہے اس کی قیمت لاکھوں کے اندر ہو، تو شرعی حوالے سے اس کی زکوٰۃ والدین کے اوپر فرض نہیں ہے۔ یوں ہی جب عورت اس جہیز کے سامان کو وصول کر لے گی اور اپنے گھر اس کو لے جائے گی اور گھر میں جا کر اس کو استعمال کرے گی، تو ایسی صورت کے اندر عورت کے اوپر بھی شرعی حوالے سے زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی اس تمام سامان کے اوپر، اگرچہ اس کی قیمت لاکھوں کے اندر ہو۔ تو اس حوالے سے علماء نے صراحت فرمائی کہ زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ وجہ اس کی یہ بیان فرمائی ہے کہ زکوٰۃ اس لیے فرض نہیں ہوگی کیونکہ یہ اشیاء جب خریدی گئیں تو تجارت کی نیت نہیں تھی، خریدتے وقت ان اشیاء کو تجارت کی نیت سے نہیں خریدا گیا، بلکہ والدین نے جب اس کو خریدا تو اپنی بیٹی کو تحفہ کے طور پر دینے کے لیے خریدا، تو تجارت کی نیت نہیں تھی۔ جب ان کے اندر تجارت کی نیت شامل نہیں، لہٰذا یہ مال نامی کے تحت نہیں آئیں گے اور ان کے اوپر شرعی حوالے سے زکوٰۃ بھی فرض نہیں ہوگی۔ زکوٰۃ ان اشیاء کے اوپر فرض ہوتی ہے کہ جو بنیت تجارت خریدی جائیں، تو پھر شرعی حوالے سے زکوٰۃ کا حکم ثابت ہوتا ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رہے کہ جہیز کے اندر عموماً یا بعض اوقات سونا چاندی کا بھی جو ہے وہ سلسلہ ہوتا ہے، والدین سونا یا چاندی اپنی بیٹی کو دیتے ہیں اور اس کو بنوایا جاتا ہے، تو سونا چاندی کا جو حکم ہے یہ الگ ہے۔ جہیز کے لیے بنائے گئے سامان سے ہٹ کر جو سونا چاندی جہیز میں شامل کیا جاتا ہے، اس کا حکم الگ ہے، اس کو بقیہ سامان کے ساتھ شامل نہیں کیا جائے گا۔ اس لیے علماء نے اس چیز کی صراحت فرمائی ہے کہ یہ جو سونا چاندی ہے اس کے اندر مطلقاً زکوٰۃ فرض ہوگی۔ سونا چاندی کے اندر اس چیز کا معیار نہیں دیکھا جاتا کہ اس میں تجارت کی نیت ہے یا نہیں ہے، اس کو استعمال کے لیے خریدا جا رہا ہے یا اس کو تجارت کے لیے خریدا جا رہا ہے، بلکہ سونا چاندی کے اندر مطلقاً زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ اور جہاں تک ان کے اوپر زکوٰۃ کا تعلق ہے، تو جب تک یہ سونا چاندی والدین کی ملکیت میں ہے تو زکوٰۃ کا حکم ان کے متعلق ہوگا۔ جب یہ سونا چاندی لڑکی کے پاس ہوگا، اس کی ملکیت میں چلا جائے گا، تو اس وقت جو زکوٰۃ کا مسئلہ ہے یہ اس لڑکی کے متعلق ہوگا۔ تو اس حوالے سے شرع کی روشنی کے اندر حکم شرعی یہی ہے کہ سونا چاندی کے اندر مطلقاً زکوٰۃ ہے۔ اگر زکوٰۃ کے بقیہ شرائط بھی موجود ہیں، سال گزر گیا ہے، اس کی جو مالیت ہے وہ نصاب کو پہنچتی ہے یا نہیں پہنچتی، تو بقیہ اضافی رقم کے ساتھ مل کر پہنچ جاتی ہے، تو ایسی صورت کے اندر زکوٰۃ ادا کرنا ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع دے۔ الآن انا ابین بهذه الصورة الاهم في اللغة العربية هل تجب الزکاة على التجهیز، یعنی الاشیاء توهب الیها عند التزوج من الوالدین یجب الزکاة علیہ ام لا؟ وصرح به العلماء لا تجب الزکاة علیہ لأنها تكون من حاجته الأصلية ولا تكون للتجارة، والأشياء تكون من حاجته الأصلية لا تجب الزكاة عليه، والزكاة على الأشياء تكون للتجارة، كما صرح العلامة ابن عابدين الشامي في رد المحتار إنما كان من أساس المنزل وثياب البدن وأواني الاستعمال مما لا بد لامثالها منه فهو من الحاجة الأصلية، ثبت بهذا ان الاشياء تكون من حاجته الأصلية لا تجب الزكاة عليه، وايضا ان كان الذهب والفضة في التجهيز فاعلموا تجب الزكاة عليه ان وجدت شرائط الزكاة كلها، لان الذهب والفضة تجب الزكاة عليه مطلقا،
وَإِنْ كَانَ تَكُونُ لِلْإِسْتِعْمَالِ وَلَا تَكُونُ لِلتِّجَارَةِ صرح به العلماء واللہ اعلم بالصواب والسلام علی من اتبع الہدی۔